ہم روز جہازوں کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ کیسے ہوتے ہیں، ہم لوگ اس میں سفر کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جہاز میں کتنے بندے آتے ہیں، 200 ہوتے ہیں، 300 ہوتے ہیں، 150 ہوتے ہیں، مطلب اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم ایک ایسی جہاز کی بات کرتے ہیں جس میں 6 لاکھ تک کے سواری سفر کرتے تھے، اور یہ جہاز کس طرح کا تھا، کہاں کا تھا، کب یہ جہاز تھا اور یہ کس کی ملکیت میں تھا، ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ویڈیو پہ ان تک جڑے رہیں۔ 6 لاکھ سیٹوں والی جو جہاز ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ تخت سلیمان علیہ السلام جو ہوا پر چلتا تھا، اس کی کیفیت یہ بیان کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت وسیع تخت بنوایا تھا، جس پر خود مائع ایان سلطنت اور مائع لشکر اعلیٰ حالات حرب کے سب سوار ہو جاتے، پھر ہوا کو حکم دیتے، وہ اس عظیم الشان وسیع و حریص تخت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں جا کر اتار دیتی تھی۔ یہ ہوائی تخت صبح سے دوپہر تک 1 مہینہ کی مسافت طے کرتا تھا، اور دوپہر سے شام تک 1 مہینہ کی، یعنی ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت ہوا کے ذریعے طے ہو جاتی تھی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ اس تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی، جس میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان سوار ہوتے تھے، اور ان کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھتے ہوتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ اس پورے تخت پر سایہ کر لے تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ پھر ہوا کو حکم دیا جاتا تھا، وہ اس عظیم الشان مجمع کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا پہنچا دیتی تھی۔ اور بعض روایت میں کہ اس ہوائی سفر کے پورے راستہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے ہوئے اللہ کا ذکر و شکر میں مشغول رہتا تھا، دائیں بائیں کچھ نہ دیکھتا تھا، اور اپنے عمل سے تواضع کا اظہار فرماتے تھے۔ یعنی کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام کا تخت ہے جس میں 6 لاکھ کرسیاں ہوتی تھی، کتابوں میں اس کو 6 لاکھ سیٹوں والی جہاز لکھا گیا ہے، یعنی ایک ایسی جہاز تھی جس میں 6 لاکھ سواری سفر کرتے تھے۔ اس حوالے سے اس کو 6 لاکھ سیٹوں والی ہوائی جہاز بھی کہتے ہیں۔